میری آواز آ رہی صحیح؟ اس لیے بچے سے تعارف ضرور کریں. اس کے بعد اگر بچہ بہت چھوٹا ہے، بعض اوقات ہمارے پاس 3.5 سال کے بچے بھی آتے ہیں، 4 سال کے بچے بھی آتے ہیں، 4.5 سال کے بچے بھی آتے ہیں. تو اگر بچہ چھوٹی عمر کا ہے تو اس وقت آپ نے والدین کو بلانا ہے، والدہ موجود ہے، والد موجود ہے، آپ نے اس وقت ان سے بات کرنی ہے. سسٹر کیسی ہیں آپ؟ سسٹر مجھے بچے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، بچے نے پہلے کیا پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تعارفی بات کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد کلاس سٹارٹ کرنی ہے. کلاس سٹارٹ کرنے کا طریقہ سمجھ لیں کہ تعارفی بات کے اندر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، یا تو بچہ بالکل بگنر ہے، بالکل اس نے سٹارٹ سے شروع کرنا ہے، یا پہلے سے کچھ پڑھا ہوا ہے. اگر تو بالکل سٹارٹ سے شروع کرنے والا ہے اس وقت آپ نے اس بچے کو بالکل شروع سے جو ہے نا وہ قاعدے سے شروع کروانا ہے. اور اگر وہ بچہ پہلے سے کسی جگہ پر موجود ہے تو ٹیسٹ لینے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچے کا معیار کتنا ہے. آپ نے جہاں تک بچے کا سبق ہے وہاں سے آگے آپ نے بچے کا سٹارٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے. چوتھی بات یہ ہے اس حوالے سے کہ آپ نے صرف ٹیسٹ کے لیے اور ٹرائل کلاس کے اندر صرف قرآن یا قاعدہ سن کے کلاس کو بند نہیں کر دینا. آپ نے اس کے بعد بچے سے قاعدے کے بعد اس سے دعائیں سننی ہے، اس نے پہلے کیا یاد کی ہوئی ہے، کلمہ سننا ہے اس نے پہلے کیا یاد کیا ہوا ہے. اور ایک انتہائی اہم چیز کہ بچے کو دوران کلاس، دوران ٹیسٹ، یہ تو عام کلاس میں بھی اپنے کرنا، جب بچہ اچھا پڑھ رہا ہے نا تو آپ نے ان کو مثبت کلمات کے ساتھ اپریشیٹ بھی کرنا ہے. بہت اساتذہ کرام ایسے ہیں کہ جو کرتے بھی ہیں اور بہت ایسے نہیں بھی کرتے، اس میں 50-50 ہے. دیکھیں جو ایک بچہ ہوتا ہے نا، ایک بچہ اس کے اندر نکھار پیدا کرنا ایک استاد کا کام ہے. ٹھیک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں استاد کے منصب پر بھی بٹھایا اور ہم کہیں کہ یار یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ پڑھ نہیں سکتا. یہ یقیناً ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمی موجود ہے، ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کمی موجود ہے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر ایک استاد اپنے بچوں کے لیے رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے، دعائیں نہیں مانگتا کہ یا اللہ یہ میرا بچہ ہے، اس پہ میں محنت کر رہا ہوں، یہ مستقبل کا مسلمان ہے، یا اللہ اس کے لیے علم کے دروازے کھول دے. اگر کوئی استاد اپنے بچے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتا نہیں ہے تو ایسے استاد کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ بچہ پڑھتا نہیں ہے. ہم کرتے کیا ان کے لیے؟ ہم تو اللہ سے نہیں مانگتے ان کے لیے. ہمارے پاس تو بچہ ذرا سی بدتمیزی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی جو ہے کیا کہتے ہیں یہ تو بڑا بدتمیز بچہ ہے. آپ یقین مانیں میں نے تفسیر کے لیکچر شروع کیے تھے 7 سال پہلے ایک پڑھانا. یہ عمان کے تھے، عمان کا ڈاکٹر تھا اور ایک عمان کا کیا کہتے ہیں وہ انجینئر تھا، ایک یو کے میں انجینئر تھا، گروپ کلاس تھی. آپ یقین مانیں کہ شروع دنوں میں وہ سیدھا کہا کرتے تھے ارے صاحب یہ باتیں نہ کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کی بات، ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہو. یہ میرے شاگرد تھے، ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہو. ایون کہ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ بات کی، فلاں نے یہ کی، ہو سکتا ہے ان سے بھی غلطی ہو جائے. دیکھیں وہ جس دور سے آتے ہیں نا، جس زمانے سے آتے ہیں، جس ماحول سے آتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ وہ ہے. استاد کے اندر برداشت نہیں ہے تو وہ استاد نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آپ اور میں، ہم بھی تو شاگرد ہیں نا، تو ہم اپنے استاد کی برداشت کے نتیجے میں آج یہاں استاد کے منصب پر بیٹھے. ہمارے استادوں نے ہمیں برداشت نہ کیا ہوتا تو ہم میں سے کسی میں اتنی مجال نہیں تھی آج ہم یہاں پر ہوتے. ہماری ہزاروں لاکھوں غلطیاں ہمارے استادوں نے برداشت کی ہیں، تو پھر کہیں جا کے آج ہم اس منصب پر موجود ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم بھی استاد ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے آپ اس منصب پر ہیں تو آپ ان کی غلطیاں برداشت کریں گے اور انہیں اپریشیٹ کریں گے، تو پھر کہیں جا کے کل کو مستقبل کے یہ بھی استاد ہوں گے. تو اس لیے جب بھی کوئی طالب علم جو ہے کوئی بات کرتا ہے تو آپ نے ان کو مثبت کلمات کہنے ہیں، آپ نے ان کو دعائیہ کلمات کہنے ہیں، اور آپ نے انہیں کہنا ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت اچھا جو ہے نا وہ پڑھا آپ نے. اگر وہ بدتمیزی میں بات کرے گا اور غصے سے بات کرے، کچھ فیملیز بھی ایسی ہوتی ہیں، کچھ اساتذہ کرام بتاتے بھی ہیں فلاں فیملی آج مجھے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. بھئی آپ بے فکر رہیں، یہ ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، یہ ان کی تربیت ہے. ہماری جو تربیت ہے ہم نے وہ ظاہر کرنی ہے. ٹرائل کلاس کے لیے 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ جب ٹرائل کلاس ہوتی ہے نا تو آپ ٹرائل کلاس کے اندر آپ نے اپنا جو ٹائم ہے نا وہ 100% دینا ہے. 30 منٹ ہے تو 30 منٹ آپ نے پورے دینے ہیں. کسی بھی صورت میں ایسا نہ ہو کہ بچے نے قرآن مکمل کر لیا ہے، لیسن مکمل کر لیا ہے تو کلاس 15 منٹ میں مکمل ہوگی تو 15 منٹ میں ختم کر دے. ایسا نہیں کرنا. آپ نے 30 منٹ ہے تو 30 منٹ مکمل کرنے ہیں.
क्योंकि फैमिली एक ही दिन में आपसे भी ट्रायल लेती है और उसी दिन में दूसरे इदारों से भी लेती है। तो आपने 15 मिनट पढ़ाई और उसमें बच्चे का कुरान सुनना बंद कर दिया, और वही फैमिली दूसरी क्लास उसी दिन किसी दूसरे इदारे में भी क्लास लेती है, तो वो क्वालिटी के एतबार से 30 मिनट पूरे करते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, सारी चीज़ें करती हैं, बाद में वो जो मर्जी कर दें। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या वो फैमिली हमारे पास रहेगी या उनके पास जाएगी? यकीनन उनके पास जाएगी। ठीक है। और आखिरी बात, जब आप बच्चे से मुकम्मल टेस्ट ले लें और मुकम्मल क्लास मुकम्मल हो जाए, तो उसके बाद आप वालिदा को बुलाएं, वालिद को बुलाएं, जो भी मौजूद हो, और उनके बच्चे की हालत से आगाह करें कि बच्चा यहाँ पर है, तो आगे हम इंशाल्लाह इनको यहाँ से यहाँ पर लेकर जाएंगे। ठीक है। वो आपके अंदर जो विजन है एक उस्ताद का, आपने वो डिलीवर करना है, और आपने इदारे के नंबर पर CR को, ये मेरे पर्सनल नंबर में वॉइस मैसेज करना है, और आपने बताना है कि बच्चे का टेस्ट हो चुका है, बच्चा जो है ना वो इस हालत में है और यहाँ तक है। तो ये जो पहला टॉपिक था मेरा ट्रायल क्लासेस के हवाले से, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको जो है वो अच्छे तरीके से बता दिया। उम्मीद करता हूँ तमाम असाज़े कराम जो है इसको समझ गए होंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो अभी साइड पे लिख लें, मैं आखिर में जो है ना वो सवाल के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल दूंगा। अगर ट्रायल क्लासेस के हवाले से किसी का सवाल है तो अपने पास लिख लें, इसके मीटिंग के आखिर में मैं उनसे पूछ लूँगा। दूसरा टॉपिक है हमारा कि हमारी जो रेगुलर जो क्लासेस होती हैं, योमिया क्लासेस होती हैं, उसमें भी हम एक उस्ताद के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और एक उस्ताद ने किन किन चीज़ों को जो है वो देखना होता है। ये आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है। हम किसी हद तक कोशिश भी करते हैं, आपको लेके भी चलते हैं, और समटाइम जो है वो टीचर्स जो है ना, CRs जो है ना वो आपसे राब्ते में भी रहते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर उस्ताद अपने अंदर एक इदारा हो। ठीक है। हर उस्ताद अपने अंदर एक जो है वो जिम्मेदार हो। उसके लिए कुछ पॉइंट नोट कर लें। पहले नंबर पर तो सेम वही पॉइंट है कि जब क्लास हो तो क्लास से पहले आप अपनी तमाम तर एक्सेसरीज मुकम्मल रखें, जिसमें आपका लैपटॉप है, कैमरा है, इंटरनेट है, ये सारी चीज़ें। इंटरनेट के हवाले से उसूल जहन में रखें कि हमने जब एग्रीमेंट किया है उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि आपके पास एक अदद मुतबादिल इंटरनेट मौजूद होना ज़रूरी है। देखें, हम इंटरनेट के ऊपर कभी भी, एक इंटरनेट के ऊपर कभी भी यकीन ना करें। ठीक है। आपके पास अगर घर के अंदर जो है वो तार का इंटरनेट लगा हुआ है तो वो किसी भी वक्त जा सकता है। ठीक है। तो आप एक पैकेज करें, आपका 500, 700, 1000 का एक पैकेज होता है। वो पैकेज जब नहीं होता ना तो आप 30 दिन तक मुसलसल जो है परेशानी में रहते हैं कि किसी भी वक्त नेट जा सकता है। ठीक है। तो आप एक मुतबादिल इंटरनेट अपने पास रखें। आपके इलाके में जो सिस्टम ज्यादा बेहतर है, जोंग है, वारिद है, जैज है, जो भी है, ठीक है, तो आप अपने इंटरनेट जो है वो मुतबादिल के तौर पर रखें, जिसके अंदर आपके पास जो है वो एमबीज हो, ताकि इमरजेंसी की सूरत में फौरन से आप अपने इंटरनेट को जो है ना वो शिफ्ट कर सकें। ठीक है। ये इंतहाई अहम है। इसकी वजह से बेशुमार मसाइल आते हैं। असातिज़ा कराम में से किसी की क्लास नहीं हो रही होती, CRs रब्ता करते हैं, वो आगे से ये कहते हैं कि मेरी लाइट चलेगी। भाई लाइट आपकी अब गई है, आप क्यों हमेशा डिफेंसिव पोजीशन के अंदर काम करते हैं? आपके पास पहले से अपने सारी की सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। इसलिए किसी भी सूरत में ये उज़र काबिल कबूल नहीं है कि मेरी लाइट चलेगी और मेरे पास मुतबादिल नहीं है। तो मुतबादिल आप पहले से अरेंज करके रखें। दूसरे नंबर पर, जब आप क्लास का आपका वक्त हो तो आपने क्लास से पहले जो आपका जो क्लास का ग्रुप है, टीम्स के ऊपर या जूम के ऊपर, जो भी आपके क्लास का जो ग्रुप बना होगा, उस ग्रुप के अंदर आप सब ने सलाम का मैसेज करना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसका मकसद क्या है, उसका फायदा क्या है? एक फायदा तो ये है कि एक अटेंडेंस लग जाती है कि टीचर की तरफ से कि जो है वो सलाम का मैसेज आ गया, टीचर अवेलेबल है, ये आपने 10 मिनट पहले करना है। दूसरे नंबर पर क्या होता है कि फैमिलीज कहती है कि भाई हम मौजूद थे, टीचर मौजूद नहीं है, टीचर लेट आया। तो आपका जब सलाम का मैसेज वहां पर मौजूद होगा ना, तो कल को जब हम हिस्ट्री चेक करेंगे ना, तो हम फैमिली को दिखा सकते हैं कि देखिए टीचर ने हर दिन अपनी क्लास से पहले अपने सलाम का मैसेज भेजा हुआ है। इट्स मीन दैट के टीचर अवेलेबल थे। ठीक है। इसलिए ऑन करो, वो रहने दे। इसलिए तमाम असातिज़ा कराम जो है वो अपने जो कैमरे जो हैं वो क्या कहते हैं, क्लास से पहले जो है वो अपना सलाम का जो है वो मैसेज जरूर करें। ठीक है। तीसरे नंबर पर, जब आप स्टूडेंट्स को जो है वो कॉल करें, तो बाज़ औक़ात होता ये है कि बच्चे कॉल अटेंड नहीं करते। अगर आपके स्टूडेंट कॉल अटेंड ना करें तो उस वक्त फ़ौरन से आपने अपने CR ग्रुप के अंदर इत्तला करनी है कि जी हमारे स्टूडेंट जो है वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे।
اور جب سی آر کی طرف سے آپ کو رپلائی آ جائے کہ جی کال اٹینڈ کر لیں، اسٹارٹ کر لیں، تو اس وقت آپ کال اسٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اگر بچہ پھر بھی کلاس میں نہیں آتا تو آپ نے، اگر تو وہ کلاس 30 منٹ کی ہے تو 30 منٹ کی کلاس کے لیے آپ نے کم سے کم جو ہے وہ 20 منٹ تک انتظار کرنا ہے. اور اگر آپ کی 2 کلاسز ہیں یا 60 منٹ کی کلاس ہے تو اس کے لیے آپ نے 40 منٹ تک انتظار کرنا ہے. اور اگر آپ کی کلاس جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کی یا 3 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں ایک ہی کلاس کے اندر، تو آپ نے 1.5 گھنٹے کی 90 منٹ کے لیے آپ نے کم سے کم جو ہے وہ 1 گھنٹہ اور 70 منٹ تک انتظار کرنا ہے. انتظار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت اویلیبل رہیں گے کلاس کے لیے. جیسے ہی کال آ جائے آپ کال اٹینڈ کر کے جو ہے آپ اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں گے. اس وقت آپ اپنا ذاتی کوئی بھی کام جو ہے وہاں پر بیٹھ کر سکتے ہیں. اگر کالز کرنے کے بعد بھی وہ بچہ کلاس میں نہیں آتا تو پھر آپ وہاں پر اپنی ٹیم ایپ کے اندر ہی وہاں لکھ دیں کہ نو کلاس ٹوڈے فرام اسٹوڈنٹ سائڈ، نو کلاس ٹوڈے. وہاں پر آپ مینشن کر دیں گے تو وہ بھی ایک طرح کا ریکارڈ ہوگا کہ آج بچے کی طرف سے جو ہے وہ کال نہیں کی گئی. تیسرے نمبر پر دوران کلاس جو ہے وہ اساتذہ کرام کو بعض اوقات کچھ مسائل درپیش ہوتے ہیں. مائک نہیں چل رہا، بچہ ٹھیک سے نہیں بیٹھا، بچہ نہیں پڑھ رہا، یا اس طرح کے بے شمار مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوران کلاس جو ہے وہ ایک استاد کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے میں نے آپ کے لیے، آپ سب کے علم میں ہے کہ 24 گھنٹے آپ کے لیے سٹاف اویلیبل ہے. آپ کے گروپس کے اندر آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ نے گروپس میں میسج کیا ہے یا آپ نے کال کی ہے یا کوئی آگے سے آپ رسپانس نہیں کر رہا. الحمدللہ 24 گھنٹے کا سٹاف موجود ہے. تقریباً ٹوٹل ملا کے 12 کے قریب لوگ ایڈمن صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اساتذہ کرام کو بر وقت رسپانس کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں کہ کسی بھی استاد کو کلاس کے وقت کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. میں نے بہت سے ادارے ایسے بھی وزٹ کیے ہیں، بس وہ بچہ ٹیچر کے حوالے کرتے ہیں، ٹیچر کی سر درد ہے، وہ بھائی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے بھائی ہمیں مہینے کے بعد پیسے آنے چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں، میں نے آپ کے لیے 12 کے قریب لوگ ایسے رکھے ہیں پیچھے جو آپ کو مختلف اوقات کے اندر جو ہے نا وہ رسپانس کرتے ہیں. اس لیے اگر کوئی بچہ کسی بھی صورت میں آپ کو تنگ کر رہا ہے، چاہے وہ نہیں پڑھ رہا، چاہے وہ بدتمیز ہے، چاہے وہ کلاس میں صحیح آتا نہیں ہے، آپ کی سر درد بنا ہوا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سمپل اپنے سی آر گروپ کے اندر ایک میسج بھیجنا ہے. اپنی کلاس کے دوران کے جو مسائل کی بات کر رہا ہوں اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ پلیز ہیلپ می. آپ یہ میسج لکھیں گے، یہ ایک طرح کا ایک میسج ہوگا یا ایک طرح کا یوں سمجھے کہ ایک سائن ہے سی آرز کے لیے کہ ٹیچر اس وقت پرابلم میں ہے تو اس کو سولو کروائیں. آپ پلیز ہیلپ می لکھیں گے، انشاءاللہ سٹاف آپ کو رپلائی کرے گا، آپ کا مسئلہ سنے گا اور انشاءاللہ العزیز آپ کا جو ہے یہ مسئلہ حل کروایا جائے گا. چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ کلاس مکمل کر چکے تو کلاس کے اندر آپ نے اس کلاس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ یہ کہ اگر کسی بچے کے بارے میں کوئی اسپیشل انسٹرکشن ہو ادارے کی طرف سے، آپ نے کلاس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. ایک حصہ آپ نے بچے کا کرنا ہے جس میں آپ نے بچے کا قاعدہ یا قرآن یا جو بھی اس کا لیسن ہے وہ سننا ہے. یہ تقریباً ہوگا آپ کا 18 سے 20 منٹ کا. دوسرا حصہ ہے اس کے اندر آپ نے بچے کو اورل لیسن کروانا ہے، زبانی کروانا ہے، جس کے اندر اس بچے کا کلموں کا لیسن ہوگا یا اس کی دعائیں ہوں گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور تیسری اور اہم بات جو میں نے تمہیدی بات کے اندر بھی کی تھی وہ ہے بچے کی تربیت. آپ یقین مانیں بچوں کو آپ کی اس وقت تربیت کی اتنی ضرورت ہے کہ وہ مر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا تربیت کرنا آب حیات کا کام کرے گا. میں یہ بات قصیہ طور پر کہتا ہوں کہ بچوں کے لیے اس وقت آپ کی تربیت، آپ کے چند الفاظ، آپ کا تھوڑا سا علم ان بچوں کے لیے مستقبل کے مرتین اور مستقبل کے لیے لاتین ہے. آخری بات جو ذکر کر رہا ہوں تربیت، آپ یوں سمجھیں کہ آج کی پوری میٹنگ کا خلاصہ اگر میں ایک ون لائن سٹیٹمنٹ میں دوں نا تو وہ یہ ہے کہ مجھے آپ کے لیے تربیت کے الفاظ چاہیے. اگر آپ کہیں گے کہ داؤد سلیمان آپ کے سامنے جھولی پھیلائے بچوں کی تربیت کے لیے، میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، تو میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں. آپ کہیں کہ میں اپنی دستار آپ کے پاؤں میں رکھوں کہ میرے بچوں کو اس وقت تربیت کی ضرورت ہے، تو واللہ میں آپ کے لیے یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. کہ اس وقت وہ بچے آپ کی تربیت اتنے محتاج ہیں کہ وہ مر رہے ہیں. جیسے غزہ میں بچے آپ کو مرتے نظر آتے ہیں نا، یہ بچے مر رہے ہیں، تربیت کی وجہ سے مر رہے ہیں. آپ یہاں پر شاید ہمارے ایک دوست موجود ہو، وہ جانتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک سے 1 مہینہ پہلے ہمارے ادارے میں پڑھنے والی ایک بچی، وہ ساتھ میں قرآن بھی پڑھتی تھی
اور اس کی والدہ نے ہمارے پاس ایڈمیشن بالکل آخر میں کروایا. آپ یقین مانیں دوران کلاس وہ بچی اسلام سے نکل کر عیسائیت میں چلی گئی. اس نے گھر پولیس بلوائی، اپنی والدہ کو گرفتار کروایا. ٹھیک ہے، اس کے والد صاحب آلریڈی پہلے جو ہے وہ جیل میں تھے. وہ بچی اسلام سے نکل کر کفر میں چلی گئی. اس کی دوسری بہن آج بھی ہمارے پاس پڑھ رہی ہے، لیکن وہ ایک نکل گئی. اس کی والدہ افسوس کرتی رہ گئی کہ میں نے اپنی بچی کو بہت تاخیر سے، بالکل آخر میں جب تھی تب وہ ہمارے پاس لے کے آئی تھی، ہمیں وقت نہیں ملا. ہمیں اس کا بہت افسوس رہا. میں یہ چاہتا ہوں جس طرح اس بچی کے ساتھ ہوا کسی اور کے ساتھ نہ. آپ یقین مانیں ہمارے پاس اختیارات ہیں. آج ہمارے پاس اختیارات ہیں، جیسے میں نے تمہید کے اندر یہ بات کی، ہمارے پاس آج اختیارات ہیں. ہم نے اگر آج نہ کیا تو اللہ کی قسم میرا گریبان بھی ہوگا اور آپ کا گریبان بھی ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنا گریبان ان بچوں کے ہاتھوں میں دیں جن کا مستقبل اللہ نے آج ہمارے ہاتھ میں دیا. اس لیے میری دستبستہ درخواست یہ ہے کہ آپ آخر میں بچوں کی تربیت کے میٹھے بول اور آپ کی اور میری پیاری گفتگو اور اس بچے کی تربیت کے حوالے سے ایک بات. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اچھی گفتگو، پیارے بول، اچھا کلام اس صدقے سے بھی بہتر ہے جس کے بعد جو ہے ذلیل کرنا ہو، جس کے بعد ایذا دینا ہو. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے ہاں یہ اچھے کلمات اور میٹھے بول اس صدقے سے بھی زیادہ عظیم ہیں جس صدقے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم لوگوں کو بعد میں ایذا دو. تو اس لیے یہ جو آپ کا تربیت ہے، یہ خلاصہ ہے آج کی ساری گفتگو کا کہ میرے بچوں کو تربیت کی ضرورت ہے. اس لیے آپ نے تربیت لازمی کرنی ہے. آپ 1 منٹ لیں، 2 منٹ لیں، جاتے جاتے صرف اتنی بات بھی کہہ دینا کہ ماشاءاللہ آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے، میں دعا کرتی ہوں یا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے مطابق بنا دے. دیکھا بیٹا آج ہم نے پڑھا ہے ماشاءاللہ، یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، دیکھا اس میں کتنی اچھی بات ہے، بس آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. چھوٹے بچے ہیں، چلے بیٹا آپ نے بس صرف جو ہے وہ یہ دعا پڑھنی ہے کھانا کھاتے ہوئے. تھوڑی بڑی عمر کا ہے تو آپ ان سے پوچھیں آپ نے کل کتنی نمازیں پڑھ لی ہیں؟ 3 پڑھی ہیں، چلے ماشاءاللہ بہت اچھا، اب 4 کی شروع کر لیں. تو آپ ہر بچے کو دیکھیں کہ وہ کس لیول پر ہے، کس معیار پر ہے، اس کو وہاں سے آگے ایک جملہ کہہ دیں. آپ کے میرے اور ایک جملے پہ تو کچھ نہیں بنتا نا. ٹھیک ہے، اس لیے تربیت کے اوپر آپ نے آخر کے 5 منٹ بچوں پہ جو ہے وہ لازم بات کرنی ہے. اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے کلاس کو ختم کرنا ہے تو آپ نے مثبت اور دعائیہ کلمات میں کرنا ہے. جب آپ کلاس ختم کر رہے ہیں تو آپ نے کلاس کے آخر میں کہنا ہے جی بیٹا آج کی ہماری کلاس کا جو ہے وہ وقت مکمل ہوا. ٹھیک ہے، آج جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہے وہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ہمارے والدین کے لیے، آپ کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ. 1 لائن اسٹیٹمنٹ آپ کوئی بھی رکھ لیں جو کہ بہت زیادہ افیکٹو. اور کلاس کے بعد جو ہے 2 کام کرنے ہیں کلاس کے بعد کے. ایک آپ نے بچے کا ہوم ورک سینڈ کرنا ہے، لیسن بھیجنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کلاس کے فوراً بعد جو ہے وہ آپ نے حاضری لگانی ہے. تو یہ ہماری یومیہ کلاس کے حوالے سے شروع کرنے کے اعتبار سے اور ختم کرنے کے اعتبار سے جو ہے یہ کچھ اہم باتیں تھی جو میں نے ایک مناسب سمجھا کہ میں مشترکہ طور پر ایک کی بجائے سب اساتذہ کرام کو جو ہے وہ ذکر کر دوں. تو ٹرائل کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات الحمدللہ ذکر کر چکا ہوں، اور یومیہ کلاس کے حوالے سے بھی بات کر چکا ہوں. یہاں تک کی بات میں اگر کسی استاد کی طرف سے کوئی سوال ہے تو وہ صرف ایک کر کے اپنا مائک جو ہے نا وہ آن کر کے سوال کر سکتے ہیں. یہاں تک کی گفتگو سے کسی کا سوال تو اپنا سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ بھی جواب دیتے ہیں. اور اگر کسی کا بھی کوئی سوال نہیں ہے تو مجھے بتائیں، پھر میں آخری بات ذکر کر کے اس میٹنگ کو جو ہے وہ کلوز کرتا ہوں. سوال کرنے والا پہلے اپنا نام بتا دیں پہلے. ڈاکٹر مدحت سعید. جی ڈاکٹر مدحت. میں نے پوچھا جو ٹائم ان کا ویٹ کریں، تو اگر کوئی جس طرح اسٹوڈنٹ اگر 30 منٹس کی کلاس ہے تو وہ 15 یا 20 منٹس لیٹ ہیں، اس کے بعد اگر کلاس اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہم کیا اپنا ٹائم، اگر ان کی آدھے گھنٹے کی کلاس ہے تو وہ ہم نے ٹائم پورا دینا ہے، یا جب تک ان کا ٹائم ہے وہی ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے؟ اس میں جی ٹھیک ہے، شکریہ، مائک آف کر لیں. اس میں اصول تو یہی ہے کہ اگر آپ کی عادت جو ہے اگر تو اس بچے نے 5 منٹ 7 منٹ لیٹ جوائن کیا ہے تو آپ 5-7 منٹ جو ہے اس سے کہہ سکتی ہیں کہ آج کلاس ہماری 25 منٹ ہو جائے گی، وہ کر لیں.
لیکن ایک بچی نے اگر 15 منٹ تک لیٹ کر دیا ہے تو آپ کوشش کریں 15 کی بجائے اس کو 20 منٹ تک کی کلاس دے دیں، تھوڑا سا اسے کمپنسیٹ کر دیں تاکہ اس سے یہ فیل نہ ہو کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم چل رہے ہیں اور بالکل جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. اس کو 5-7 منٹ اوپر دے دیں تاکہ ہماری طرف سے ایک طرح کی کمپنسیشن بھی ہو جائے اور بچے کی طرف سے بھی ہو کہ آپ لیٹ آئے ہیں. السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے؟ جی مس سی آپ کی آواز آ رہی ہے. سر میرا ایک سوال ہے، جیسے سم ٹائم بیک ٹو بیک کلاسز ہوتی ہیں اور مس نام اپنا نام اسٹوڈنٹ. بتائیں، پہلے نام بتائیں اپنا سر پہلے. میرا نام کاریہ غزالہ ہے، اور جی میں یہ عرض کر رہی تھی کہ سم ٹائم بیک ٹو بیک کلاسز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم نے 20 منٹ یا 15 منٹس ویٹ کیا اسٹوڈنٹ کا جی جی اور وہ 15 منٹ لیٹ آیا ہے اسٹوڈنٹ، جی تو اس کے بعد بھی ہماری کلاس ہے، وہ بھی ہمیں ٹائم پہ اسٹارٹ کرنی ہے، تو اس صورت میں پھر جی کیا جی کیا جائے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوپریٹ کر لیتے ہیں، اگر آپ ان کو شارٹ ٹائم بھی دیتے ہیں نا تو وہ 5-10-15 منٹ میں بھی وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایشو کریٹ کرتے ہیں نا، اس صورت میں آپ نے سی آر کو میسج کرنا ہے کہ میری نیکسٹ کلاس کو میسج کر دیں کہ 5 منٹ بعد میں جوائن کروں گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ کلاس کو جب 5 منٹ کر لیں گے نا تو 5 منٹ اس سے لے لیے، 5 منٹ ایکسٹرا کر دیے، تو دونوں ملا کر جو ہے وہ آپ کی دونوں کلاسز کور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ان کو سمپل میسج کر دیں کہ میری نیکسٹ کلاس کو میسج کر دیں کہ ٹیچر ول جوائن آفٹر 5 منٹس. جی کسی اور کا کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. محمد حق نواز صاحب. جی حق نواز صاحب. جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جب آپ نے بات کی ہے ٹرائل میں، جب ہم بچے کا تعارف پوچھتے ہیں تو جی اس جی میں ہم جو ہے تھوڑا سا آپ وضاحت فرما دیں کہ جی اپنی جی طرف سے بھی جو ہے اسے وہ کر سکتے ہیں تعارف، مطلب پڑھائی کے حوالے سے ویسے کیا کیا اسے ہم نے سوال کرنا ہے؟ جی حق نواز صاحب، جو تعارفی جو جملے ہیں نا، وہ بچے کا نام ہے، اس کی پوچھنا ہے کہ اس نے پہلے کیا پڑھا ہوا ہے، اور اس کا جو ہے زبانی لیسن میں اس نے کیا پڑھا ہوا ہے. مزید اگر آپ کو ایگزیکٹ کویشچن چاہیے نا کہ سوالات ہونے کون کون سے ہیں، تو آپ جب آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو ٹریننگ کے دوران سی آر سے آپ پوچھ سکتے ہیں، جو ٹریننگ والے کہ آپ کو لکھے ہوئے جملے بھی دے دیں، تو آپ کو لکھے ہوئے جملے بھی وہاں سے مل سکتے ہیں. جی کسی اور کا سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا نام محمد ساجد میر ہے. میرا ایک جی سوال سر. ہے سر یہ جو جی بگنر ہوتے ہیں آن لائن کلاسز میں، ان کو کلاس کا انگیج کرنے کے لیے کون سی اسکل ضروری ہوتی ہے؟ اگر کوئی ہے تو کانٹیکٹ بتا دیں. اس کے ساتھ جی سر صاحب. اگر کوئی پروفیشنل آن لائن قرآن ٹیچر بننے کے لیے صرف تجوید کافی ہے یا اس کے ساتھ دیگر اسکلز بھی ضروری ہیں؟ اگر ہیں تو جی جی کانٹیکٹ سے اگر شیئر کر دیں ہمارے ساتھ تو مہربانی ہوگی. جی سائد صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. نئے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کسی حد تک میں نے ابھی جو ٹرائل کلاسز کی میٹنگ میں نے کی ہے نا، میں نے اس میں اسٹوڈنٹ کو انگیج کرنے کے حوالے سے بتایا. ایک تو آپ کے پاس اپنی اسیسری مکمل سب ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ بچے سے بات کریں تو اس وقت اس سے مکمل تعارف لیں، مکمل اس سے بات چیت کریں، اور بچے سے پوچھیں کہ وہ کیا کیا پڑھ رہا ہے اور کیا پڑھنا چاہ رہا ہے. چھوٹا بچہ ہے تو کوشش کریں اس کے پیرنٹس کو انگیج کریں، اپنے ساتھ والدین کو انگیج کریں گے تو آپ کے لیے بچے کو سنبھالنا زیادہ آسان ہوگا. پھر ٹیسٹ لیں، اور ٹیسٹ کے دوران میں نے بتایا کہ حوصلہ افزائی کے جو الفاظ ہیں وہ ذکر کریں. دیکھیں جو چھوٹا بچہ ہے نا وہ موم کی مانند ہے، آپ نے اس کو جیسے پکڑنا ہے نا وہ آپ کی گرفت میں آ جائے گا. آپ نے اس بچے کو ایسا بن جانا اس کے سامنے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ماشاء اللہ چونکہ سب پڑھے لکھے بڑے لوگ ہیں، علماء ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارا مینٹل لیول ہے نا، ہم سمجھتے ہیں سامنے والا بھی ادھر ہے، تو ہم بعض اوقات سامنے والے کو ویسے سمجھا رہے ہوتے ہیں جیسے اس کا مینٹل لیول ہے. چھوٹا بچہ نا تو اس کے ساتھ چھوٹے بچے تک اتر جائے. آپ کے پاس جو آپ کا سسٹم ہے، لیپ ٹاپ ہے، اس کے اندر ایموجیز ہونی چاہیے، اسٹیکرز ہونے چاہیے بچوں کے لیے. اور یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ بہت ہی چھوٹا ہے اور بہت کلاس میں بھی نہیں بیٹھ رہا، تو آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ہم بچوں کو کارٹونز بھی دکھاتے ہیں. کلاس کے دوران اسکرین شیئر کریں، بچے کو کارٹون دکھائیں. یہ بہت چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں جو بہت زیادہ ضدی ہوتا ہے. تو آپ بچے سے سوال کریں اس کی نیچر کے مطابق. آپ بچے سے سوال کریں اسے کیا پسند ہے، جو اسے پسند ہے نا 4 دن وہ بن جائے، اور جب وہ آپ کے ساتھ انگیج ہو جائے پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ اس کے اوپر تربیت کرنا اور پھر اس کو پڑھانا شروع کریں.
پہلے 4-6 دن کوشش نہ کرے اس کو پڑھانے کی کہ میں نے آج اس کو کل پڑھا کے جانا ہے, کوئی ضرورت نہیں پڑھانا. پہلے 4-6 دن بچے کو صرف انگیج کرے اپنے ساتھ اسے جو ہے نا وہ اس کے مطابق خود کو ڈھالے, بچے کے مطابق ڈالے. جب بچہ سمجھ جائے کہ ہاں یہی میرا محسن ہے, یہی میرا مربی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا بچے کو آپ اپنی تربیت کے مطابق آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کرتے ہیں. جی نیکسٹ کوئی. جزاک اللہ سر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی عمیر شہزاد عرض کر رہا ہوں. جی عمیر صاحب. سر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچے کو قرآن مجید اسٹارٹ کروا دیا جاتا ہے, اس کا قاعدے کا ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے, سب چیزیں ہو جاتی ہیں, قرآن کا کچھ پڑھ بھی لیتا ہے, تو وہ بچہ جو ہے وہ قرآن کے اوپر بالکل چل نہیں رہا ہوتا, اس کا جو ہے اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہوتی. اس صورت میں اگر فیملی سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا قرآن قاعدے کا ٹیسٹ پاس ہے, پڑھا ہوا ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کو اس چیز میں بالکل بھی پتہ ہی نہیں ہوتا کسی بھی چیز میں. تو اس صورت میں اگر ہم اس کو بیک پر لے کر آئیں, یعنی قاعدے پر لے کر آئیں, تو اس صورت میں بھی فیملی کا یہ اعتراض بن سکتا ہے کہ ہمارا بچہ جو اتنی دیر پہلے پڑھتا ہے تو وہ ٹائم ویسٹ کیا گیا. تو اس صورت میں کیا کیا جائے اس بچے کو؟ اس صورت میں یہ ہوتا ہے عمیر صاحب کہ کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ ہمیں ٹائم سے کوئی مسئلہ نہیں, بچے کو قاعدے پہ لے جائیں, تو اس کو تو قاعدے پہ لے جائیں. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ معاملہ ڈفرینٹ ہے, اس کی جو ہے نا وہ سچویشن ڈفرینٹ ہے کہ فیملی اعتراض کر رہی ہے کہ قاعدے پہ بھی نہیں جانا لیکن قاعدہ بھی نہیں آتا. تو اس صورت میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ بچے کو آپ نے شروع کے جو 5 منٹ ہیں اس میں اپنے قاعدے پہ لے کے آنا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو قرآن پہ لے کے جانا ہے. کرنا یہ ہے کہ قاعدے میں روزانہ کا اس کو ایک اصول سمجھا دینا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ نے اس کو حروف مدہ ایک دن کروا دی جو اس کو نہیں پتا تھے, پھر اس کو قرآن کے اوپر 15 منٹ لگائیں, اور 15 منٹ میں جو اس دن آپ نے وہ حروف مدہ کا رول کروایا نا وہ آپ کروائیں. اس سے فیملی کو یہ بھی ہوگا کہ بچہ قرآن سے دوبارہ قاعدے پہ نہیں گیا, اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ آپ نے اس بچے کو اپنا جو قاعدے کی کوالٹی ہے جو ڈیلیور کرنی تھی وہ بھی آپ ان کو ساتھ میں کر رہے ہیں. تو فیملی سے یہ کیا کر رہے ہیں, تو آپ یہ نہ کریں قاعدے پہ لے گیا ہوں, آپ انہیں کہ میں ان کو اصول تجوید کروا رہا ہوں, میں اس کو رولز کروا رہا ہوں جو بچے نے نہیں کیے. جب آپ یہ نام لیں گے اچھا 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 اصول کروا رہے ہیں, رولز کروا رہے ہیں, تو بہت بڑی چیز ہے. تو فیملی جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ قاعدے کے رولز کو بھی جو ہے نا وہ فالو کریں گے انشاءاللہ. جی اور کسی کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی نام بتائیے. میرا آصف. سر جی سر میری عرض تھی کہ اگر کوئی بچہ ضدی ہے, امی کی بھی مطلب کہ وہ نہیں سنتا, تو آپ اسے بہت پیار سے بات کر رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ پڑھے, لیکن بچہ سامنے سے یوں کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے مس میں خود پڑھوں گا, آپ صرف مجھ سے سنیں. جب ہم وہ سن رہے ہوتے ہیں تو بچہ بہت زیادہ غلطی کر ہوتا ہے. ہم بہت کوشش کرتے ہیں پیار سے اسے سمجھانے کی, نہ تو وہ اپنی امی کی سنتا ہے جو ہم ان سے بولیں کہ بچے کو تھوڑا سمجھائیں, اور نہ وہ ہماری سن رہا ہوتا ہے. تو اس ٹائم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا فرماتے ہیں آپ؟ مسی جواب آپ نے خود ہی دے دیا ہے. آپ اپنے جواب کو اور میری بات کو دونوں کو ملا لیں گی نا تو جواب مل جائے گا. میں نے آپ سے یہ کہا کہ بچے کے ساتھ بچہ بن جائے, اس کے ذہنی لیول پر آ جائے. بچہ آپ کے ساتھ کیا ضد کر رہا ہے کہ آپ میرا سنیں, ٹھیک ہے, آپ اس کا سنیں. اس کے بعد آپ اسے کہیں کہ میں نے آپ کا لیسن سنا ہے نا, اب آپ میرا بھی سنو, میرے لیسن کی بھی غلطی نکالو, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرا لیسن سنیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں غلط, آپ اس کو یہ نہ کہ میں تمہیں پڑھا رہی ہوں, یہ کہیں گی تو بات تو پھر ادھر آ گئی نا, لڑائی تو پھر شروع ہو گئی آپ کی اور اس کی, ایران اور اسرائیل کی طرح. تو لڑائی نہیں کرنی آپ نے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا سنیں, آپ اس کا سنیں, غلط پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیں, اسے کہ بیٹا اب ذرا میرا بھی سنیں, ٹھیک ہے. تو پھر آپ بچے کے ساتھ بچہ بن کے اس کو اس کے ذہنی لیول کے ساتھ لے کے چلیں گی تو انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. جی سر جزاک اللہ خیر. سر ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر ہماری لگاتار کلاسیں ہو رہی ہوتی ہیں تو تقریباً 5 سے فرض کریں ایک ساتھ آ گئے اور ہمیں نیند بھی آ رہی ہے, تو کیا اس دوران میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس دوران میں ادرک اور کالی مرچ والی چائے پیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. نمرہ ساجد بات کر رہی ہوں. اور سر میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ جب ہم کسی کو رولز کروا رہے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو, اور وہ رول اس کو کلیئر ہے, مطلب ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس ورڈ میں بتاؤ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے, وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے, یہاں واو مدہ, لیکن جب بھی وہ پھر پڑھتے ہیں پھر وہ اس کو لانگ نہیں کرتے. ہم بار بار ان کو سمجھا رہے ہیں, جب ہم سمجھاتے ہیں وہ لمبا کرتے ہیں, پھر دوبارہ پڑھتے ہیں وہ پھر نہیں کرتے. تو پھر اس میں روز ہم ایک ہی چیز رپیٹ کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ 1 منتھ سے, فار ایگزامپل
लेकिन वो फिर भी ठीक है, ग्रिप नहीं हो रही, मिस्टेक्स हो रही हैं बार बार, तो इसमें क्या करें? इसमें मिस्टर, जब एक बच्चा एक ही गलती को बार बार कर रहा है तो उसको दौराने क्लास एक जो लफ्ज़ गलत पढ़ रहा है ना, उसको हर लफ्ज़ 10 से 15 मरतबा पढ़ाएं दौराने क्लास ही। वो बच्चे ने गलती की है ना, उसको को बेटा इस रूल को 10 से 15 मरतबा पढ़ो, और जब वो 10 से 15 मरतबा पढ़ ले फिर उसके बाद उसको कहो कि ये रूल वो आपको समझाए। ठीक है, आप उस बच्चे से कहो कि आपको जो मैंने रूल पढ़ाया है ना, ये मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे समझाओ कि ये मसला क्या है, ये रूल क्या है। वो जब आपको एक्सप्लेन करेगा फिर उसके बाद उससे वही रूल उस पेज पे, लेसन ना सुने, उसको कहो कि ये रूल इस पेज पे कहाँ कहाँ पर है, ये आपको निकाल कर बताए। देखिए बच्चा उसूल पढ़ लेता है, उसूल पढ़ लेता है, लेकिन जब वो ऐसे रेंडमली पढ़ रहा होता है ना तो उसको अप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि उसने अपने जहन का उसने अपने दिमाग का जो फोकस एरिया है ना, वो भी अभी उसने सेट नहीं किया। ठीक है, वो करते करते जब तक ये लेसन, जब तक ये रूल उसके डीएमआर में सेट नहीं ना हो जाएंगे दिमाग के, उस वक्त तक जो है ये बच्चा उसको हमारी तरह नहीं पढ़ सकता। हमारे तो वो सेट हो चुका है ना ऑटोमेटिकली, अब हम सब क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है जी सर, तो बाकी वो उससे चीज़ें तो मैं अप्लाई कर रही थी कि मतलब आप मुझे जो है तो जो लेसन है मैं आपको उसको शो करूंगी, स्क्रीन शो हो रही है। अब आप मुझे बताएं कि इस वर्ष में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। वो एक्सप्लेन भी माशाल्लाह से कर देते हैं, लेकिन वो फिर जब पढ़ते हैं ना तो वो शायद जल्दी करने की ट्राई करते हैं, तो वो फिर वापस मिस्टेक्स करते हैं। रूल क्लियर होते हैं, उनको समझ भी आई होती है। करवाएं, उसको फिर प्रैक्टिस करवाएं, उस एक लफ्ज़ को 10 से 15 मरतबा पढ़वाएं उससे। जी सर, ये बेहतर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मेरा नाम कालिया हिदायत अदनान है। जी जी, एक क्वेश्चन है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो किरात और तजवीद सीखना चाहते हैं, जी तो फैमिली का ये होता है कि इनको किरात बेहतर करवाई जाए, तो बट वो तजवीद नहीं सीखना चाहते, यानी मतलब कि ओरल लेसन नहीं लेना चाहते, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करें कि इसको हम तजवीद और किरात को बैलेंस कर सकें? जी देखिए, आपने जब भी किसी चीज़ के साथ, किसी भी स्टूडेंट के साथ, ये उसूल एक समझ लें, उसूल समझ लें जो सबके आंसर्स इसमें आ जाएंगे। जब भी आप किसी भी स्टूडेंट के साथ जो है वो जब स्टूडेंट के साथ आप अपने आप को मद्दे मुकाबल लेकर आते हैं, अगर वो कह रहे हैं कि मैंने ये काम नहीं करना और आप कहें कि मैंने ये काम करना है, जब उसको मद्दे मुकाबल लेकर आते हैं ना, तो बाज़ औक़ात बच्चा की वजह से नहीं करता। ये किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करें। ठीक है, आपने सिंपल ये करना है कि आपने उसको कहना है कि मैंने आपको किरात ही करवानी है, आप किरात ही करवाएं, और किरात के दौरान ही आप उसे कहें कि ये किरात का पार्ट है। ठीक है, उसको ये ना कि मैं आपको तजवीद करवा रही हूँ, उसको को किरात प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के दौरान ये जो आप लफ्ज़ है ना, इस लफ्ज़ को ऐसे अदा करें, और वहाँ उसको सिंपल बता दें कि यहाँ पर ये वाला रूल है। अगर आप उसको कहें कि भाई आप आएँ, आप किरात करनी है, मैं आपको किरात नहीं कराती, मैं आपको तजवीद करवाती हूँ, तो कहेगी मैंने किरात करनी है। ठीक है, ये फैमिलीज को नहीं पता होता कि ये क्या किरात है, क्या तजवीद है, और क्या ये आपने जो करवाना है ना, आपने उनको डिलीवर करना है। आपने लफ्ज़ उनके लेने हैं, अल्फाज उनके लेने हैं, लेकिन माननी आपने उनकी है। तो ठीक है जी, किसी का कोई सवाल हो? डेटा खत्म हो रहा है ना? अच्छा जी, ये सर एक छोटी सारस थी, अगर आप इजाजत दें। जी सर, से हम जो कुरान क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं तो नाजरे की हद तक जो ना मुस्लिम महदूद होते हैं, तो इसको उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे लेकर आए, अमली जिंदगी में? साहब मुझे लगता है आपने मीटिंग बहुत आखिर ज्वाइन की है ना, तो मैंने ये चीज़ें जो आप सवाल कर रहे हैं ना, ये मैंने आगे इसका आंसर दिया है, वो बड़ी तफसील से आंसर किया है कि उसके लिए तरबियत ज़रूरी है, और तरबियत के ऊपर मैंने तकरीबन 10-15 मिनट का लेक्चर शुरू में दिया है, और दरमियान में भी 10 मिनट का लेक्चर दिया है। ये आपने तरबियत के ऊपर रख के उनके साथ काम करना है। आखिर के 5 मिनट तरबियत, अमली ज़िंदगी, तरबियत, अमली ज़िंदगी, तरबियत, अमली ज़िंदगी। ठीक है, ये अभी 1 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। तो अभी अगर किसी का कोई भी सवाल हो इसके अलावा भी, वो अपना सवाल जो है वो मुझे पर्सनल नंबर में भेज सकते हैं, कि जिसमें जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगा। तो अभी एक मुख्तसर सी हम दुआ कर लेते हैं, और आखिरी बात ये कि इंशाल्लाह 2 प्रोग्राम इंशाल्लाह मैं आगे बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं। एक आपको पता है कि 2 साल पहले भी हमने ऑनलाइन मुकाबले की एक तरतीब रखेगी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इंटरनेशनली हमारा ऑनलाइन मुकाबला होगा, जिसमें तमाम टीचर्स के स्टूडेंट्स को लिया जाएगा और एक ऑनलाइन मुकाबला मुनक्किद करवाया जाएगा। ठीक है,
تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال پہلے بھی ہم نے ایسا ہی کیا تھا، جس میں ہم نے 2 مقابلے کروائے تھے، ایک سیرت کمپٹیشن کروایا تھا اور ایک قرات مقابلہ کروایا تھا۔ اس بار بھی انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے بہت جلد ایک آن لائن مقابلہ لیں۔ آپ تمام ٹیچرز کے جو بچے ہیں ان میں سے آپ بتائیں گے کہ اس بچے کو مقابلے کے لیے رکھیں، تو آپ کے بچوں کا انشاءاللہ ہم آن لائن کمپٹیشن کروائیں گے۔ ایک چیز تو یہ، اور دوسری چیز انشاءاللہ العزیز میں نے جو آپ کے ساتھ ابھی ذکر کی ہیں ٹرائل کلاسز اور اصول اور ضوابط، انشاءاللہ العزیز جو بھی اساتذہ کرام ان کو صحیح طریقے سے عمل درآمد کریں گے اور صحیح طریقے سے لے کے چلیں گے، اور پریویس ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہر مہینے کسی ایک ٹیچر کو ٹیچر آف دا منتھ ہماری طرف سے ایوارڈ دیا جائے کرے گا، کیش کی صورت میں۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس کو بھیجیں گے بھی، اس کا نام باقی اساتذہ کرام کے سامنے بھی رکھیں گے تاکہ باقی اساتذہ کرام بھی اپنے آپ کو بہتری کریں۔ تو ادارے کی طرف سے ایک انعام ہوگا ان کے لیے کیش کی صورت میں، اور ہر منتھ کسی ایک کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ہوگا کس کے لیے؟ جس کے پاس اسٹوڈنٹس کی تعداد 5 سے زائد ہو، اور وہ ادارے کی جتنے بھی رولز ہیں وہ ان کو فالو بھی کریں، اور ان کی جو پریویس جو رولز ہیں وہ بھی ان کو لے کے چل رہے ہوں۔ باقی اس کا پورا ایک جو میسیج ہے یا اس کی جو PDF ہے وہ انشاءاللہ تمام اساتذہ کرام کو واٹس ایپ پہ بھجوا دی جائے گی۔ جو ٹیچر انشاءاللہ اس کو فالو کرے گا، ان میں سے جس کا ٹاپ پہ نام آئے گا پریویس ساری چیزیں دیکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ العزیز ہر مہینے ہم کسی ایک ٹیچر کو جو ہے اس حوالے سے ہم جو ہے وہ انعام سے نوازیں گے۔ ایک مختصر سی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم، اللہم اہتدینا بالقرآن العظیم، اللہم نور قبورنا بالقرآن العظیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب میرے خالق و مالک اللہ، یہ جتنے لوگ بھی شریک ہوئے ہیں، اے میرے خالق و مالک اللہ، انہوں نے دنیا اور آخرت میں قرآن کا تعلق اور قرآن کی محبت نصیب فرما۔ اے میرے خالق و مالک اللہ، جس محنت کے لیے جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اے میرے مولا اس مقصد کے اندر اپنی طرف سے خیر و برکت نازل فرما۔ اے میرے مولا اس ادارے کو اور اس کے تمام متعلقین کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ اے میرے خالق و مالک اللہ، جن بچوں کے مستقبل کے لیے سب جمع ہوئے ہیں، اے میرے مولا ان بچوں کے مستقبل پہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان بچوں کو ایمان اور سلامتی والی زندگی نصیب فرما، ان کی نسلوں کو ارتداد سے حفاظت میں رکھ۔ اے میرے خالق و مالک اللہ، حاضرین مجلس جو جائز تمنائیں ہیں، میرے مولا سب کی تمام جائز حاجات تمنائیں فرما۔ میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائی نصیب فرما، جن کے آئندہ اس دنیا سے جا چکے بالخصوص ان کا میں نے نام لیا، میرے مولا خاص رضوی صاحب، ساجد صاحب اور اسکندر علی ماں، میرے مولا ان کے مغفرت فرما۔ اے میرے خالق و مالک اللہ، باقی جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، جس کے جو عزیز اس دنیا سے گئے ہیں، میرے مولا کامل مغفرت فرما۔ اے میرے خالق و مالک اللہ، ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کے لیے قرآن کے لیے قبول فرما۔ اے میرے مولا تیرا دین کسی کا محتاج نہیں، ہم سب تیرے دین کے محتاج ہیں۔ اے میرے مولا اس احتیاج کو دنیا اور آخرت کے اندر قائم اور دائم رکھ۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبک خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ میں ونس اگین تمام اساتذہ کرام کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے جو ہے وہ ادارے کی ایک کال پہ لبیک کہا اور سب شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کا آنا قبول فرمائے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔